أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. ابھی یہ آیت پڑھی گئی ہے، تراویح کی نماز میں یہ آیت پڑھی گئی تو خیال ہوا کہ اس کے متعلق مختصراً سنا دیا جائے، کیونکہ نہایت اہم آیت ہے۔ حضرت مدین رحمۃ اللہ علیہ کا ایک آواز بھی میں نے دیکھا اس آیت پر بات فرمایا زبردست، اور علامہ ابن قیم نے پوری کتاب ہی لکھی ہے اس پر، میں نے اس کا اختصار بھی کیا تھا جلدی میں، بہت زبردست۔ نہیں معلوم ہوا کہ آیت قابل اعتنا ہے، توجہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے مستفید فرمائے اور ایمان کے بڑھانے کا ایک ذریعہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کلمہ پہلے سن لیجیے، پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں کہ کن کو ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا ہے۔ وہ 3 جماعت ہیں، فرماتے ہیں پھر ہم نے وارث کیے کتاب کے جن کو چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے۔ ظاہر کہ وارث کسی کو بناتا ہے اپنی جائیداد کا، تو منتخب کرتا ہے، پہلے اس کی اہلیت اس کے اندر دیکھتا ہے کہ وراثت کے لائق ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہم نے اس کتاب کے وارث کے لیے 3 جماعتوں کو چن لیا ہے۔ اب چنے ہوئے لوگوں کو سمجھ سنیے، چن لیا ہم نے اپنے بندوں سے، پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، یہ ایک بات خاص ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی چنا اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ساتھ برائی کرتا ہے، وہ نیک نہیں، صالح نہیں، بہت خاص بات۔ پھر کوئی ان میں برا کرتا ہے اپنی جان کا، اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر،
مقتصد، گناہ بھی کرتا ہے توبہ بھی کرتا ہے، ایسا آدمی بھی چنا ہوا ہے۔ ایک وہ جس کو مقتصد گناہگار ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی اپنی کتاب کا وارث بنایا۔ میں نے ابھی دیکھا کتاب میں کہ جن کو اللہ نے چن لیا ہے ان کے دل میں بھی اتنا ایمان ہے کہ اگر وہ اپنے ایمان کو ظاہر کر دیں تو پوری دنیا روشن ہو جائے ایمان کے اندر۔ بہت بڑے بزرگ لکھتے ہیں جب چنا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان مومن کو چنا ہے، لیکن گناہ گار مومن کو چنا ہے، اس کے باوجود ایمان کا اس کو وہ مقام حاصل ہے اور وہ نورانیت حاصل ہے کہ اگر اپنے ایمان کو ظاہر کرتے سارے عالم میں نور ہی نور ہو جائے۔ شیخ بہت زبردست ہے، عطا اللہ اس کا نہیں دکھ رہا ہے، کتنی بڑی فضیلت کی ہے ہمارے لیے، کتنی تسلی کی بات ہے کہ جو گناہ گار ہے وہ بھی وارث ہے کتاب اللہ کے۔ عام طور سے معلوم کس کے دیں گے ہمارا؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بعض بندوں کو چن لیا ہے جو ان میں برا کرتا ہے، اپنی جان پر برائی بھی کرتا ہے، معاصی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اور کوئی ان میں ہے بیچ کی چال پر مقتصد، بہت زیادہ ذکر و شرط نہیں کرتا لیکن بہت معصیت بھی نہیں کرتا ہے، دونوں کے درمیانی، بہت زیادہ ذاتی شاگرد تو نہیں ہے، تقوی کا اعلیٰ مقام تو کچھ نہیں حاصل ہے، لیکن کچھ اس سے زیادہ اعمال صالحہ وہ کرتا ہے تو اس کا درجہ بڑھ گیا ہے۔ وہ تو کچھ نہیں کرتا ہمارے ہوتا ہے، ظالم لینا چاہیے، اور یہ کچھ کرتا ہے، اس کو وارث بنانا بات ہے، ہونے چاہیے تو فرماتے ہیں۔ اور ان میں سے بیچ کی چال پر اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں، اللہ کے حکم سے خوبیوں کو لے کے آگے بڑھ گیا، ایک گنہگار ہے، دوسرے کی دکھی درمیانی چال کرنے والا ہے، اور تیسرے وہ کی خوبیوں میں والسابقون، آگے سابقون بالخیرات باذن اللہ، یہ ایک جماعت یہ بھی ہے، 3 جماعتیں، بیچ کی چال، اور کوئی ان میں آگے بڑھ گیا ہے لے کر خوبیاں اللہ کے حکم سے۔ یہی ہے بڑی بزرگی، بڑی خوبیوں کو لے کر کے آگے بڑھ جانا، اللہ کے رضا کے اعمال کرنا، اللہ کا قرب ڈھونڈنا اور پا جانا، یہ سب خوش قسمتی کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعنی پیغمبر کے بعد اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا، اس امت کو بنایا جو بحیثیت مجموعی تمام امتوں سے بہتر اور بہتر ہے۔ اس کتاب کا وارث اس امت کو بنایا جو بحیثیت مجموعی تمام امتوں سے، پہلی جو امتیں ہوئی ہیں یہ ان میں جو ادنا درجے ہیں وہ بھی ان سے بہتر ہے۔ اس امت کے خاصہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ جو ظالم لفظ اس کو بھی چنا اللہ نے، ظالم النفس لفظ ہے نا، اور سنا ہم نے ان ظالموں کو بھی اس کتاب کے وراثت کے چن لیا ہے۔ اس بنا پر لوگ جو پڑھتے ہیں عربی پڑھیں تو ان کو دلیل نہیں سمجھنا چاہیے، قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں حدیث سے، ارے یہ کیا پڑھیں گے، نہیں، ان کو یہ حیثیت ہے، اللہ نے ان کو چنا ہے اس کتاب کے لیے، ان کو دلیل نہیں سمجھے معلوم اس سے کون سا کام لینا ہے اللہ کو، اللہ کو کون سا کام لینا ہے۔ ہاں امت کے سب افراد یکساں نہیں ہیں، ان میں وہ بھی ہے جو باوجود ایمان صحیح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایمان ہے لیکن گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں، معمولی آیت مانا گناہ، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، اس کتاب کے وراثت کے لیے چن لیا ہے، ہم سب انہی لوگوں میں سے ہیں۔ کیا حیثیت نہیں ہوتی ہے، یہ ظالم النفس ہے، اور وہ بھی ہے جو میانہ ربی سے رہتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے توبہ کر لیتے ہیں، گناہ کے بعد توبہ، کوئی خطا ہوئی استغفر اللہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی صدقہ کر دیتے ہیں، بس یہ کام، اس کام سے وہ آگے بڑھتے ہی چلے آ رہے ہیں، نہ گناہوں میں منہمک، نہ بڑے بزرگ اور ولی، نہ گناہوں میں منہمک بھی نہیں ہے، نہ بہت بڑے بزرگ ہیں لیکن وارث وہ بھی الگ مضمون ہے۔ محمد کا میں نے خود واضح پڑھا ہے اس کو،
اس کی وجہ سے اس آیت کی اہمیت، اور علامہ نے کئی پوری کتاب لکھی ہے، اور میں نے لکھا میں رہ گیا تھا، جو جہاز بند ہو گئے تھے یہاں سے، تو یہی کتابیں پڑھتا رہ گیا. تو جس کے گھر میں نے تلخیص کیا تھا وہ انتقال ہو گیا ابھی، تو پھر مولانا ہمارے گھر جو آپ نے کتاب تلخیص کیا اس کو چھپوایا نہیں، میں دیکھا جائے گا علامہ سے. اور ان کو مختصر فرمایا، جو ظلمی ظلم کرتے ہیں ان کو ظالم، ان کو کیا مختصر میانہ رو لوگ ہیں، درمیانی لوگ ہیں. ایک وہ کامل بندے ہیں جو اللہ کے فضل و توفیق سے آگے بڑھ کر نیکیاں سمیٹتے اور تحصیل کمال میں مختصری سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ بھی ایک بات ہے. میں نے دیکھا ہمارے موقع ملے ہیں، حضرت عائشہ نے کہا کہ ظالم لنفسی کو ہم سمجھ پا رہے ہیں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں مختصر کا کچھ اندازہ لگتا ہے، لیکن سابقون بالخیرات کا تو پتہ نہیں ہوتا. ہم اس گلی میں گزرے ہی نہیں کہ ہم سابقون بالخیرات کو بدلا سکیں. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں. تیسرا درجہ سابق آگے بڑھنے والے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم اس گلی میں گزرے ہی نہیں، ہم کیا بتائیں. ہاں ظالم لنفسی کو دیکھیے کتنا تواضع کے بعد، ظالم لنفسی کو بدلا سکتے ہیں، مختصر جو درمیانی ان کو بدلا سکتے ہیں. ہم لوگ انہی میں کے ہیں جہاں جو بڑھ گئے. لکھا ہے پورا دیکھا لکھا ہے ایک فرق سنو. ہم بھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وہی نشور پڑھتے ہیں. سونے کے بعد ہمارا بچہ بھی پڑھتا ہے اس دعا کو، اور سابقون بالخیرات والے بھی یہی دعا پڑھتے ہیں. لیکن دونوں کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک ظالم لنفسی بھی یہی دعا پڑھتا ہے سونے کے بعد، جاگنے کے بعد. لیکن جو سابقون بالخیرات ہے وہ بھی یہی دعا پڑھتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے پڑھنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھنے کا بھی فرق ہے، دعا وہی پڑھ رہے ہیں. یہ جس سے سابقون بالخیرات پڑھ رہے ہیں ہم ویسا نہیں پڑھ رہے ہیں. تو پڑھنا چاہیے نا، کوشش کرنا چاہیے، بڑھنا چاہیے. ہم کو سابقون یہ کہ جہاں ہوں وہیں رہنا چاہیے، نہیں آگے بڑھو. ہمارے حضرت محمد صاحب کہتے تھے کہ صبح کا حال اور شام کا اور حال ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ہمارے بزرگ یہ کاروبار ہے، دنیا کاروبار ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ کل جس حال پر تھے آج بھی اسی حال پر ہے یا کچھ بڑھے ہیں. ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ ہماری دینی حالت بڑھی یا نہیں، ترقی کیا یا نہیں. جیسے تیاری میں دیکھتا ہے، موازنہ کرتا ہے، دیکھتا ہے کل ہم کتنے تھے آج کتنے ہیں. صبح اور شام اور ماں محمد ہوتا رہتا ہے. ہماری صبح اور ہونی چاہیے اور شام اور ہونی چاہیے. گناہ کے خوف سے مکروہ تنزیہی بلکہ بعض مباحات سے پرہیز کرتے ہیں سابقون کی. وہ تو گناہگار کبائر میں مبتلا پہلا والا ہے، دوسرا والا معصیت کرتا ہے، اور تیسرا بالکل پاک صاف گناہ سگائل سے بھی بچتا ہے. اعلیٰ درجے کی بزرگی اور فضیلت ان کو حاصل ہے جو اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. طاعت کا ذکر نہیں آ رہے ہیں. معلوم ہے کہ ترقی معصیت کے اعتبار سے ہے. اگر معصیت میں زیادہ مبتلا ہے گھٹا ہوا ہے، اس سے زیادہ ہے. اور اگر معصیت نام کی ہے طاعت کرتا ہے وہ بڑھتے ہی جائے گا. ویسے چنے ہوئے سب ہے. دیکھیے کیا پھر کہانی ہے، چنے ہوئے تو سب ہے. اللہ نے اپنی کتاب کے وراثت کے لیے تینوں کو چنا ہے. ظالموں کو بھی چنا ہے، اور درمیانی لوگوں کو بھی چنا ہے، اور سابقین کے لیے بھی چنا ہے. گناہگار بھی اگر مومن ہے تو بہرحال کسی نہ کسی پر ضرور جنت میں جائے گا. گناہگار بھی اگر مومن ہے تو بہرحال یہ کتاب تلاوت کیا ہے فور میرے دل میں کہ آئیے تو بیان کر دیں. گناہگار بھی اگر مومن ہے تو بہرحال کسی نہ کسی پر ضرور جنت میں جائے گا. حدیث نے فرمایا کہ ہمارا گناہگار معاف ہے، ہمارا گناہگار معاف ہے. یعنی آخر کا معافی اس کو مل جائے گی. معافی کا پروانہ آج لے کر ملے گا. اور میانہ سلامت ہے، اور میانہ روا ہے وہ سلامتی سے ہے. وہ عذاب میں نہیں جائے گا، لیکن بہت زیادہ جنت میں بھی نہیں جائے گا، درمیان میں رہے گا.
اور آگے بڑھے جو سب سے آگے، اور السابقون السابقون، جو آگے بڑھنے والے کا کیا پوچھنا ہے، کیا مدد ترجمہ ہے، آگے بڑھنے والے کیا پوچھنا ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے کہ کہاں جا رہا ہے یہ سب۔ آگے بڑھے، اللہ کریم ہے، اس کے یہاں بخل نہیں ہے، اللہ کریم، جتنا وہ بڑھے گا دینے کے لیے تیار ہے، اللہ اس کو دینے کے لیے، نوازنے کے لیے تیار ہے۔ عبادت سے مراد صحابہ کرام، ان کے بعد قیامت تک آنے والی علماء امت، ومنهم ظالمون ومنهم سابق بالخیرات۔ عبادت سے مراد ہے صحابہ کرام، اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے علماء امت۔ حضرت ابن عباس کے نزدیک پوری امت اسلامیہ مراد ہے۔ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے اور تمام امتوں کو برتری حاصل کی ہے، یہی سب لوگوں پر شہادت دینے والی ہے۔ سید الانبیاء کو مقبول فرما کر اس امت کو یہ شرف بخشا ہے۔ جب اشرف المرسلین کے ذریعے اللہ نے ہم کو اپنی اطاعت کے لیے دعوت دی تو ہم اشرف الامم ہو گئے۔ جو کہ اس دعوت کو تم قبول کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو نوازے گا۔ بعض علماء کا قول ہے کہ مقتصد وہ لوگ ہیں جو اکثر قرآن کے موافق عمل کرتے ہیں۔ گناہگاروں سوچ دیا ہم اب کیا اس کی تشریح کریں، لیکن مقتصد دعا کریں ہم لوگ انہیں میں داخل ہو جائیں بھائی۔ بعض علماء قول ہے کہ مقتصد وہ لوگ ہیں درمیانی لوگ، مقتصد ہیں درمیانی لوگ جو اکثر قرآن کے موافق عمل کرتے ہیں، اور سابق بالخیرات وہ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ہدایت بھی کرتے ہیں۔ یہ سابق بالخیرات ہے۔ ایک بھی خود عمل کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اپنے عمل پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ آگے لوگوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں۔ خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ جو حدیث پڑھا میں نے حکیم اختر صاحب نے کہا میں اس تحفہ پہ لے جاتا ہوں ہندوستان پاکستان کے لیے تحفہ ہے۔ خیر امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، میرے امت کے بہترین وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں۔ یہ ہے لوگ الگ ہو رہے ہیں اللہ سے۔ محبوب اتباع سنت سے ہوتا ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع سنت سے معلوم ہوا کہ علماء وہی ہیں جو اتباع سنت کی ترغیب دیتے ہیں، اور جب اتباع سنت آدمی کرے گا اللہ کا محبوب ہوگا کہتے ہیں۔ اور سابقون بالخیرات وہ ہیں جو عمل بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور ہدایت بھی کرتے ہیں۔ بغوی نے اپنے سند سے ابو عثمان نہدی کی روایت سے بیان کیا ہے، میں نے خود حضرت عمر سے سنا آپ نے یہ آیت پڑھی، علماء پڑھتے رہے، صحابہ پڑھتے رہے اس آیت کو پڑھی، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو سابق ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں۔ سرور فرما رہے ہیں، ان کا کیا پوچھنا ہے۔ آپ نے یہ آیت پڑھی اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے جو سابق ہیں وہ تو آگے بڑھنے والے ہیں، اور جو مقتصد ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، جو ہم میں ظالم ہیں ان کی مغفرت کر دی جائے گی۔ تینوں کا درجہ، جو گنہگار ہیں مغفرت کریں، جو مقتصد ہیں وہ چلتے رہیں، جو سابق ان کا کیا پوچھنا ہے۔ امام احمد ترمذی ابن ابو سعید خدری کی روایت بیان کیا ہے، اور ترمذی نے اس کو حسن کہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ بمنزلہ ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے، ظالم لنفسہ بھی جائیں گے اور مقتصد بھی جائیں گے، اور سارے سب چیز کر دیں گے۔ اللہ کی شان۔ یعنی آیت امید والی ہے کہ نہیں؟ ارجہ آیت میں سمجھتا ہوں یہی ہے، ارجہ ہے۔ شیخ ابو جعفر بیت نبوت کے فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے نزدیک ارجہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ہے، لیکن ہم اہل بیت کے نزدیک ارجہ آیت یہ ہے
وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اللہ اتنا دے گا آپ راضی ہو جائیں گے. حضور راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ کی امت کا کوئی فرد جہنم میں رہے گا. تو کہتے وہ آیت عام لوگوں نے دی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے امید ہو، وہ الزا آیت ان سب سے امید والی. کہتے ہیں ہم اہل بیت کے نزدیک سب سے امید والی آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. عجیب وحید. میں کہتا یہ بھی ہوا کہتے ہیں وہ ہمیں امام احمد نے کہا کہ اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ سب لوگ بمنظر ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے. کہیں جاتے ہیں آدمی بمبئی سے دھول چلتی ہے تو کیا اس میں مزدور سب افسر سب لوگ گھومتے ہیں، کہیں بھگائے آتے ہیں سب بھگتے ہیں، اس میں تخصیص نہیں ہوتی. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائیں گے سب پیش آتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یہ سب لوگ بمنظر ایک جماعت کے ہوں گے اور سب جنت میں جائیں گے. فریادی نے رقم کی حضرت برا نے آئے فمنہم ظالم النفسی کی تشریح میں فرمائے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل فرمایا ہے. جب اللہ نے چنا ہے تو اللہ ضرور ان لوگوں کو جو معاصی میں مبتلا ہے جنت میں بھیجے گا. کتنی امید کیا ہے. قرآن میں بہت سے مضامین ہیں. اللہ تعالیٰ آج جو ہمارے قاری صاحب جو پڑھ رہے تھے کچھ آیتوں پر اوپر دقت آئی ہوگی میرے جہاں تک اللہ ہے یہ بہت اثر ہوا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے دقت کا قاری ہونا یہ بہت اچھا حال ہے. سب سے بہترین حال وہ ہے جو قرآن کی تلاوت میں حال تاری ہوتا ہے، ذکر سے بھی حال تاری ہوتا ہے، قرآن سے بھی تاری ہوتا ہے. لیکن افضل الاحوال وہ ہے جو قرآن کی تلاوت میں اور خاص طور سے نماز میں تاری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں جیسے کیسے مضامین ہے. ابھی نہیں آئے تو غور کرے تو کتنا ہے نہیں کچھ بھی پڑھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن سے مناسب عطا فرمائے. قرآن کے مضامین سے بڑھ کے کوئی کتاب نہیں. ابھی ہم نے جو کتاب لکھی ہے ارشد و قواعد لتزکیۃ النفوس قرآن لکھا ہے. قرآن یہ تو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. لکھا کہ قرآن یہ تزکیہ کی کتاب ہی ہے. ابھی ایک آدمی کہہ رہے تھے گجراتی میں یہی بچے میں ہے گجراتی میں ہر میں ترجمہ کرو، ہندی میں کر دو، انگریزی میں کر دو، جیسے چاہو کرو. ایسی کتاب الحمدللہ. اس کا نام کیا ہے؟ دستور الصالحین لقرب رب العالمین. لوگ نامی سے وزن میں آ جاتے ہیں. دستور مولانا کو ہدیہ کر دینا بھائی مولانا دستور الصالحین لقرب رب العالمین. اور واقعی اچھی کتاب ہے، اللہ کا شکر ہے لکھوا دیا. عرب عالم کی ہے، ہم نے اس کی تحقیق کیا اور تو کئی عالم ملے ہیں سب لوگ کہتے ہیں علماء نے مل کر کے اس کو لکھا ہے. واقعی اللہ نے بہت مقبول معلوم ہوتی ہے. دعا کیجیے ہم کو بھی اللہ ثواب دے اور اس کو چلنے کی توفیق دی. تو قرآن ایک بات قائم کیا ہے کہ 10 اصولوں میں سے جس سے تزکیہ درس ہوگا اس میں قرآن بھی ہے. کہا قرآن تو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. قرآن پڑھو اور مقامات کو طے کرو. حضرت جابر کا فمنہم ظالم کی تشریح میں فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت میں داخل کرے گا. جب اللہ نے چن لیا تو چنے ہوئے آدمی کو قلب میں بھیجے گا، جیل میں بھیجے گا. جب چن لیا اللہ نے ہم ظالموں کو ضرور آج ہی کر جنت میں بھیجے گا. ابن ابی عاصم اصفہانی نے حضرت ابو موسیٰ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دن اللہ بندوں کو اٹھائے گا، پھر علماء کو الگ کر کے فرمائے گا اے گروہ علماء میں نے تمہارے اندر علم اس لیے رکھا تھا کہ میں تم کو جانتا تھا کہ تم جانے بغیر میں نے تم کو عالم نہیں بنایا تھا، اور نہ اپنا علم تمہارے اندر اس لیے رکھا کہ علم دینے کے بعد پھر تم کو عذاب دوں گا. جہاں میں تم کو علم جب تم رکھا تو پھر تم کو عذاب نہیں دوں گا. جس دل میں قرآن و حدیث کا علم ہو اسے سب علم مراد نہیں ہونا ہے. صاحب بات ذات و سنت اس کا علم ہے. میں تو کبھی عربی پڑھتا مولانا مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان پڑھنے میں تو قدرت دیا ہے، صحیح جو قرآن کے الفاظ ہیں وہ ہمارے زبان میں جاری ہو رہے ہیں، ترجمہ نہیں عجیب وہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کیا ہے کہ آج بڑا اردو میں اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے صحیح معنی میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب میں شک نہیں ہے، ہر کتاب میں شک ہے لیکن قرآن میں شک نہیں ہے، دستور بدلتا رہتا ہے، پالیسیاں بدلتی رہتی ہیں، نظریات بدلتے ہیں، مگر قرآن ایسا ہے جس میں کوئی بدلنے کی سوا نہیں، جو آج ہے وہی قیامت میں رہے گا، ہمیشہ میں رہے گا، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہی ہدایت ہے، اگر اس کو کوئی چھوڑے گا ہمارا ہدایت ملے گی؟ قرآن جب متعین طور سے ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اس کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے، لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ میں کہتا ہوں تینوں کو بہرحال یہ اہل رحمانیت جو سب سے آتے ہیں مظاہرے کرتے ہیں، اور یہ رحمانیت انہوں نے خود ہی دوسرا گروہ اہل اقتصاد کا ہے، یہ مطلب کہ جو ہے اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کوئی اللہ کو ہاتھ پکڑنے والا ہے۔ بہرحال روزہ بھی رکھتا ہے درمیانہ کر، ناغا بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سوتا بھی ہے، نکاح بھی کرتا ہے، اور جہاں چیزیں کھاتا پیتا بھی ہے، مگر پورے طور پر اتباع سنت کرتا ہے۔ یہ وہی گروہ ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نشان قدم پہ چلتا ہے، یہاں تک کہ آپ سے جا ملتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے لیکن سنت کے مطابق کر رہا ہے، اس طرح سنت کے راستے پہ چل رہا ہے کہ ایک نبی حضور سے مل جائے گا۔ تیسرا گروہ وہ سابقون بالخیرات کا ہے، جو کمال دیکھ بہت عمدہ مشہور سابقون بالخیرات، اللہ ہم سب لوگوں کے انہوں میں سے اس راستہ مجھا دین کا اسی لیے ہے، یہ نہیں کہ جہاں تھے وہیں رہو، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ اگر وہ جو کہتے ہیں آپ تیسرا گروہ سابق بالخیرات کا ہے، جو کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا ہے، یہ گروہ صحابہ کا اور صدیقین کا ہے، ڈوبے ہوئے اتباع سنت میں ڈوبے ہوئے، کوئی ان کو پسند چیز نہیں تھی جو خلاف سنت ہو۔ رستم کے دربار میں گئے، ریشم کا فرش بچھا ہوا تھا، اپنے تینوں سے کو ہٹا کے چلے گئے، تو کہا یہ آپ ہی کے لیے تو بچھایا گیا ہے، انہوں نے اعزاز کیا تو وہ بادشاہ نے بچھایا، آپ نے کہا نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حریر، ہم کو دیوار و حریر پر کوئی استعمال کرنے سے منع فرمانے کی ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، میں حضور کی سنت کے خلاف نہیں چلوں گا اور حرام چیز پر اپنے قدم کو نہیں رکھوں گا۔ گھاس پر قدم رکھا، زمین پہ رکھتا ہے، تبتی ہوئی زمین پہ رکھا لیکن ریشم پہ نہیں رکھتا۔ آج ہم نے تعویل اڑ کر کے کچھ کر دیتے ہیں، صحابہ کے یہاں تم تعویل نہیں کی، کھانے لگے لقمہ گر گیا، انہوں نے اٹھایا کھا لیا، تلتی نکاح ان کے کہ حضرت یہ آدمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں، یہ اس کو ناگوار سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں۔ کہا کہ ہم ان احمقوں کی وجہ سے، یہ بھی کہتے ہیں زور سے، انہوں نے دھیرے سے کہا انہوں نے زور سے کہہ دیا، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت کو ہم نہیں ترک کر سکتے۔ ہاں دیکھیے کھانے میں کتنی بے عنوانی ہم لوگ کرتے ہیں، چلے جائیے فیشن کیا ہے، کھڑے ہو کے کھاؤ، خوب گراؤ، حدود کر رہے ہیں گئے روٹی گئے تو اس کو اٹھا کے کھا لو۔ میں نے دیکھا روایت میں کہ کہیں روٹی گری ہوئی تھی، جیسے گندی جگہ پر تھی، حضرت حسین نے اٹھا لیا اور کہا اس کے کھانے میں سمجھتا ہوں بہت ثواب ہے، لیکن میرے بھائی حسن ہے، میں چاہتا ہوں اس ثواب کو ان کو میں دوں، اس وجہ سے کہا اپنے بھائی سے کہ بھیا یہ کھا لیجیے تاکہ آپ کو ثواب زیادہ ملے۔ روایت یہ صرف ثواب کی خواہش۔ بہرحال جو کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا ہے
ثابت بن خیرات وہ ہے جو کمالات نبوت میں ڈوبا ہوا ہے. یہ گروہ صحابہ کا صدیقین کا ہے. حضرت عائشہ نے ظالم النفسی گروہ میں اپنے آپ کو بس انکسار کے طور پر حضرت عائشہ نے کہا میں انہیں کو بچی. اب دیکھیے کتنا توازن. حضرت عائشہ تمام مقامات سلوک طے کیے ہوئے تھے. یہاں اپنے کو مختصر میں بھی شمار نہیں کرایا, ظالموں میں شمار کرایا. یہ حضرت عائشہ وفات ہو رہی تھی. حضرت ابن عباس گئے کہ میں ملوں گا. کہا نہیں اجازت نہیں ہے. ان کے بھتیجے نے کہا گیا وہ آپ اس چچا کے لڑکے ہیں, ابن عباس آپ کے چچا کے لڑکے ہیں, آپ ان کو انکار کرتی ہیں. کہا بلاؤ, آئیں گے تو میری تعریف کریں گے. اب آدمی تعریف کا بھوکا ہے کہ نہیں. وہ اس وجہ سے نہیں ان کو سے ملنا چاہتے تھے کہ وہ آگے تعریف کریں گے. ان سے عہد معاہدہ ہوگا کہ تعریف نہیں کریں گے. گئے تعریف شروع کر دیا. کہا میں کہہ رہی تھی نا کہ آگے تعریف کریں گے میری. میں تو یہ چاہتی ہوں کہ عائشہ اس حال میں مرے کہ بھولی بچی کوئی جانے میں نہیں کہ عائشہ کب پیدا ہوئی کب مر گئی. تصوف کا اعلیٰ مقام فنا ہے. اپنے تمام خوبیوں کو نظر انداز کر چکی تھی. اللہ کے یہاں جا رہی تھی, کمالات کو لے کے نہیں جانا چاہتی تھی, اپنے ذرات اپنے تقصیرات کو لے کے جانا چاہتی تھی. این زمین آسمان دی غرض غیر ابر عبادت دی غرض. فرماتے ہیں شامل تھا خود مخاطب جیسے لوگوں کو اس گھروں میں انہیں شامل کیا. وہ لوگ سب سے ریاستیں کرتے تھے. ان لوگوں کو شریک کیا جو ریاستیں کرتے تھے. اپنے کہا میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس جماعت میں شریک ہوں. خلاصہ یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے یہ امر ثابت ہو چکا ہے کہ تینوں قسموں اسی امت کی ہے. ظالم بھی اسی امت کا فرد ہے, اور مختصر بھی اشارت اسی امت کا فرد ہے. اور صادقوں بھی خیرات کو کون کہیں تو ہے یا علماء کی ہے. اس تفصیل سے بعد بھی دوسرا منہم ظالم النصر سے مراد کافی منافق ہیں. اس کا قول واجب الرد اور ناقب قبول ہے جو یہ کہتے ہیں. امام اس آیت کے متعلق تیار کیا گیا فرمایا یہ سب مومن ہیں. یہ ظالم جو ہیں زناکار سود خوار سب کا ہے اس امت کے فرد ہے. یہ سب مومن ہیں. رہے کفار تو ان کی حالت اگلی اکبر الذین کفروا لہم نار جہنم. جو کو کافی سب مومن ہیں چاہے گنہگار ہوں. یہ کفر کے بارے میں کیا کر رہے ہیں والذین کفروا لہم نار جہنم. حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کی نسبت فرمایا یہ سب اسی امت سے ہیں. چوتھی حدیث میں ہے کہ میری امت کے تین حصے ہیں. ایک بے حساب بے عذاب جنت میں جانے والا ہے, دوسری آسانی سے حساب دیا جانے والا ہے مختصر, اور پھر بحث نشین ہونے والا ہے. اسی وہ جماعت ہوگی جسے بات پوچھ تو ضرور ہوگی لیکن پھر فرشتے حاضر ہو کے کہیں گے ہم نے انہیں لا الہ الا اللہ وضو کیسے سنا اس کو پسند کیا. تیسرے کے ساتھ مواخذہ ہوگا کہ فرشتے پہنچیں گے کہ اس کو ہمیں لا الہ الا اللہ وحدہ کیسے سنا پایا ہے. اللہ فرمائے گا سچ ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں. اچھا انہیں میں نے اس قول کو ایسے چھوڑ دیا, جاؤ انہیں جنت میں لے جاؤ, ان کی خطائیں دنوں پر لا دو, ان کی خطائیں لا دو. اسی کا ذکر یہ ہے وَلِيَحْمِلُونَ أَثْقَالَهُمْ دوسری بات. بارہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تین جماعت کا ذکر کیا اور تینوں وارث ہیں اس کتاب کے. تینوں وارث جو خطایا کر رہے ہیں وہ بھی وارث ہیں, جو خطایا کر کے توبہ کرتے ہیں وہ بھی وارث ہیں, اور جن کا خطا سے کوئی تعلق نہیں وہ بھی وارث ہے. وارث ہیں درجات مختلف ہیں. یہ آیت میں نے پڑھی تھی, مجھے اثر تھوڑا سا ہوا تھا. مولانا کے آنے میں سے تھا مجھے تکلف تھوڑا سا دیکھا ہوگا. میں نے کہا مولانا بھی خوش ہو گئے سنتے اور سن لیں گے. میں نے کہا کہ مولانا بھی سن لیں گے, قرآن ہے کوئی میری بات میرے باپ کی بات نہیں ہے, نہ میرے شیخ کی بات ہے, خدا کی بات. اس وجہ سے ہر آدمی مکلف ہے کہ اس کو سننا. ہر آدمی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آیات سے مستفید ہونے متاثر ہونے کی توفیق دے, اور دعا یہ کریں ظالمی سے بھائی تو ضروری جو ظالمی ہو مختصر گزریہ تو ظالم مختصر
سابقون بالخیرات بڑھو آگے، تو تجھے منع کیا ہے، بس سابقون بالخیرات، سابق بالخیر، آگے بڑھو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم میں سے بہتوں کو صحت بھی دیا ہے، فرصت بھی دیا ہے، خیر خیر فلاں غنیمت شمار نا پیش در کی بانگ برائے فلاں نماز، خیر کرم کا شعر ہے، یہ فارسی جانتے ہیں تم بھی نہیں جانتے ہو، خیر خیر فلاں غنیمت شمار نا پیش در کی بانگ برائے فلاں نماز۔ اے لوگوں خیر کرو، اس سے پہلے یہ ندا دی جائے کہ فلاں آدمی زندہ نہیں رہا، مات وقال لكل يوم مات عمر مات فلان، ہر دن کہا جاتا ہے کہ مات فلان و فلان، فلاں مر گیا فلاں مر گیا، یقال یومن مات عمر، ایک ہی کہا جائے گا عمر بھی مر گیا۔ کہ مراقبہ ہوا کہ نہیں؟ تصور ثابت ہو نہیں؟ مراقبہ میں خاص مراقبہ جو ہے اس فن میں تصور میں اس کی تمام لوگوں نے مراقبہ محاسبہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کی، تاکہ وہاں ہم لوگوں کا بھی بن جائے، بگڑنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اعمال صالحہ کی توفیق دے، اور متصل ظالم میں ہونے کی کوشش کرو کہ سابقون بالخیرات میں سے ہو جاؤ۔ ہم سب لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، دعا بھی کرتے، ہر ایک کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بڑھائے اپنی رضا سے، خوشنودی سے ہم سب کو مشرف فرمائے۔ اور خاص طور سے رمضان مبارک میں جو خیرات اور برکات کے نزول کا مہینہ ہے، خیرات اور برکات، تھوڑا عمل زیادہ ثواب، تعرض نفعات، رمضان میں جو نفعات ہیں اللہ کے، اس سے تعلق کرو، اس کو حاصل کرو۔ دعا کیجیے اللہ سے، بہت دیر ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کی تشریح جو ہونی چاہیے تھی نہیں ہوئی، لیکن جتنی ہو سکتی تھی ہم نے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہم سب لوگوں کو سابقون بالخیرات میں داخل کرے۔ یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ ظالم لنفسہ اور مقتصد نہیں، آگے بڑھو، سابقون بالخیرات، ہمارا سب کا شمار سابقون بالخیرات میں ہو جائے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کے دینے میں کوئی ان کو دقت نہیں ہے، سب کو بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ہمت دے، حوصلہ دے، خلوص دے، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو سابقون بالخیرات میں داخل فرما دی رمضان کی برکت سے۔ ہمارے تمام اعزاء کو، احباب کو، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے دعا کیجیے۔ اس وقت ہم سب ظالمون لنفسہ میں پڑے ہوئے ہیں، مقتصدین میں سے نہیں ہے، بہت سے ظالمون لے، اللہ سابقون میں سے ہم کو بنا دے۔ ربنا تقبل منا اللہم صلی علی سیدنا النبی امی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں، تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام کی تکفیر میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سابقین بالخیرات میں داخل فرما دیے، اپنے خاص اولیاء میں داخل فرما دیے، اہل جنت میں ہمارا شمار فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رضا سے اور خوشنودی سے ہم سب لوگوں کو مشرف فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔